اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہوتا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں، اور اس کی دلیل سورہ نحل 98 آیت میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے۔ تو یہ ایک دعا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم بالکل شروع سے انسانوں کو دی ہے، اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ پہلے کے انبیاء بھی کسی طریقے سے، شاید الفاظ سیم نہ بھی ہو تو ان کی زبان میں اس دعا کو ان کو سکھایا گیا تھا، کیونکہ سورہ ہود آیت 41 میں ہم سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس خط کے آغاز میں انہی مبارک کلمات کا کو ذکر کیا، وہ ہے سورہ نحل میں سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ کسی بھی قابل ذکر کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو جب انسان بسم اللہ کہہ کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام کے لیے نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں اللہ کے دو عظیم صفات سے ہم رحمان اور رحیم کے ذریعے اس کا وسیلے سے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں ہمارے کام میں۔ تو بسم اللہ جب پڑھ کر ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کام میں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت عطا کریں گے۔ دوسرے، اس کام میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس غلطی کے نقصان سے ہمیں بچائیں گے۔ تیسرا، اس کام کو اچھی طرح کرنے اور تکمیل تک پہنچانے کی قوت اور ہمت عطا ہوگی ہمیں۔ تو یعنی کہ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات یہ کہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے دھوکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو محفوظ رکھیں گے۔ اور پانچویں اور آخری بات کہ دنیا میں اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے مفید بنائیں گے، اور آخرت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ کام ہمارے لیے۔ تو اگر ہم شعور کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ پھر ہم چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں
یہ حکم دیا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھا کریں قرآن پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، قرآن کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی، وحی کا آغاز شروع ہوا، پہلی وحی تو وہ کس طرح شروع ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے۔ تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے کیا پڑھنے کو کہا؟ بسم اللہ کہنے کو کہا گیا۔ تو گیا ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بسم اللہ اور تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں تھی۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے الفاظ، سورہ فاتحہ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا مضمون کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا مضمون ایک دعا کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کا انداز ایک دعا کی طرح ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بندے کو حکم نہیں دیا کہ ہم اللہ سے کہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز میں اس سورہ کو شروع کیا کہ ہمیں خود بخود ایک بندے کے، ایک مومن بندے کے دل سے اور زبان سے یہ الفاظ اللہ سے دعا کی مدد کی دعا جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنا تعارف کرایا، اور اب انشاءاللہ ان کے معنوں پر اور مفہوم پر ابھی غور و فکر کریں گے، تو پھر جب وہاں اس مالک یوم الدین تک پہنچے تو خود بخود ہمارے منہ سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے نام، اس سورہ کے کئی نام ثابت ہیں قرآن اور حدیث سے، اس میں سے کچھ ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا سب سے مشہور ترین نام ہے، ٹھیک ہے، الفاتحہ مشہور ترین نام ہے۔ اس کے بعد الصلاۃ، السبع المثانی، القرآن العظیم، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، تو انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ان کو بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ان 4 ناموں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے بارے میں اور بھی کچھ حدیث ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے بعد میں۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہے کہ یہ مکی بھی ہے، کسی نے کہا مدنی بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو مضبوط، اسٹرونگ اور راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اچھا، اور اس سورہ کا حکم کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث صحیح 7 کی تمام بکس میں موجود ہے، اور اس سورہ کے لیے حدیث جو حکم ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث کی 7 مشہور کتابوں میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود اور باقی نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، چاہے انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جماعت میں ہو،
چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، یعنی کہ جو بعض نمازی جو بآواز پڑھتے ہیں اور بعض ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں، ان سب میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے. اس کے بعد ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الفاظ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ عام طور پر حروف اصلی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ تر 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب انہی حروف اصلی کو مختلف سانچوں میں ڈالا جاتا ہے تو مختلف الفاظ بنتے ہیں جن کے معنی میں روٹ ورڈ کا یعنی کہ حروف اصلی کا میننگ بھی ہوتا ہے اور سانچے کا میننگ بھی ہوتا ہے. جیسے اس سانچے کو عربی میں وزن کہتے ہیں. مثال کے طور پر حمد، حمد سورہ حمد کا روٹ ورڈ ہے یعنی حروف اصلی ہے ہا میم دال. اب اسی روٹ ورڈ سے حامد، محمود، محمد، حمید یہ سارے الفاظ بنے اور اس کے علاوہ بہت سارے بنے ہیں. تو ان سب میں تعریف، حمد کا معنی تو ضرور ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. جیسے حمد کا معنی ہے تعریف، حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد یہ مصدر ہے، حمید بار بار تعریف کرنے والا. تو انشاءاللہ جب میں آپ لوگوں کو جب بھی الفاظ کے معنی بتاؤں گی، الفاظ کے بارے میں ہم بات کریں گے قرآن کریم کے، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو روٹ ورڈز بتایا کروں اور جہاں کہیں وزن بتانے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں وزن بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کو الفاظ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آئے. تو اب سورہ فاتحہ کے الفاظ الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمد یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ال اور حمد. لفظ ال جو ہے وہ آپ نے خود بھی قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ال جو ہے بہت سے اسماء کے شروع میں ہوتا ہے. ال حروف ال جو ہے وہ اسم پر آتا ہے. ٹھیک ہے، فعل پر نہیں آتا. تو ال کے کئی معنی ہیں. اس میں سے جو کچھ جو مشہور معنی جو ہم بار بار جن سے گزریں گے وہ ہے، سب سے پہلے ال جو ہے وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں کتابن، ا بک، انگلش میں کہیں گے ا بک، کتابن. لیکن الکتاب خاص بک، دا بک. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. اور عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ کو، کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں. اور ال کے ساتھ جو نام ہوتا ہے اس کو معرفہ خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پہچان ہوتی ہے، اور کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں جس کی دوسرا معنی ہے تمام. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف، تمام تعریف. ٹھیک ہے. تو ال جو ہے یہ تمام کا معنی ال سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ال جو ہے وہ تمام کا معنی دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی جنس کا معنی دیتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہاں پر والعصر ان الانسان، الانسان سے مطلب ہے، دیکھیں انسان کا معنی ہوتا ہے آدمی. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان ہم سب سمجھتے ہیں انسان کی کیا معنی ہے، انسان آدمی. لیکن جب الانسان آیا تو اس کا مطلب ہے نوع انسانی یعنی تمام انسان. ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر کا کیا معنی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہے. تو ال کا دوسرا معنی کیا بتایا میں نے؟ تمام کا. ٹھیک ہے. اچھا، ال کا ایک اور معنی بھی جو سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھیں گے اس کا وہ ہے وہ جو. دیکھیں المغضوب، المغضوب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ جو غضب کیے گئے. الضالین وہ جو گمراہ ہوئے. الصراط وہ جو سیدھا راستہ ہے. الصراط المستقیم وہ جو سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ال سے آ رہا ہے.
تو ال کے یہ سارے معنی ہیں. اب حمد، لفظ حمد جو ہے وہ ہا میم دال سے بنا ہوا ہے. اس کا حروف اصلی ہا میم دال ہے اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم حمد، لفظ حمد کا ترجمہ اردو میں کریں نا تو مکمل ترجمہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کہ اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر. ٹھیک ہے. تو حمد کا لفظ جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب لوگوں کی تعریف کرتے تو ہم مدح کرتے، اردو میں مدح کہتے ہیں، یعنی تعریف کرنا. اور شکر کے لیے عربی میں شکرن. تو یعنی کہ حمد کا لفظ ایسا ہے جو خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ حمد، الحمد، تو اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بچہ ہے، کوئی لڑکی ہے، آپ کو خوبصورت لگتی ہے. آپ نے دیکھا بہت پیاری شکل اللہ نے دی ہے اس کو، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے معروف ہو کے تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ وہ اپنی ذات میں وہ پرسن خوبصورت ہے، یہ اس کی ایک ذاتی خوبی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ صفت دی ہے، لیکن آپ کو ان کی اس صفت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے. وہ تعریف ہم نے کی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم متاثر ہوئے ان کی تعریف، ان کی خوبصورتی سے. لیکن شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی اور کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے آپ کا کام کر دیا، کسی نے آپ کی کسی مشکل میں مدد کر دی، کوئی آپ کا اچھا فرینڈ ہے اور ہر موقع پہ جب بھی کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جب سوچتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم حمد کہتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل، یعنی کہ ہم اس کا شکر کریں کہ نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اللہ کی شکر مند ہے. تو الحمد، تمام تعریف و شکر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا حمد کا معنی. اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، للہ. للہ، تو یہ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. ایک ہے لام، کسرہ کے ساتھ لام، لی، اور دوسرا اللہ، لفظ جلالہ. تو جو لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. یہ حرف ہے اور اس کا مطلب ہے لیے. اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں وہ صرف ایک الفابیٹ، ایک حروف پر بنے ہوئے نہیں ہوتے، بعض اوقات دو پر بھی ہوتے ہیں، دو سے بنے ہوتے ہیں. جیسے الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، لیکن وہ بھی ایک حرف سمجھا جاتا ہے عربی میں. اسی طرح من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. تو یہ حرف جو ہے کبھی 3 لفظ سے بھی مل کے بنتے ہیں، کبھی 2 سے بھی، کبھی 1 سے بھی. لیکن وہ حرف کیوں کہلاتے ہیں کہ جب حرف کو اکیلا استعمال کریں، اکیلا بولے تو وہ سننے والوں کو پورا فائدہ نہیں دیتے. جیسے اگر میں کہتی ہوں لیے، تو اب صرف میں لیے کہہ کے چپ ہو جاتی ہوں تو سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ ایک حرف جو ہے وہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملتے ہیں جب فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو اب ہمیں لیے کا فائدہ سمجھ میں آیا، لیے کا مطلب صحیح سمجھ میں آیا. اچھا، اللہ، یہ حرف اس کو ہم کہتے ہیں حرف جلالہ. اوکے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کئی خصوصیات ہیں.
اس لفظ کی 20 کے قریب خصوصیات علماء نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ میں ابھی یہاں تو 20 خصوصیات نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک بتاتی ہوں کہ جب ہم لفظ جلالہ سے پہلے والے حروف پر فتح یا ضمہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیش یا زبر یا پیش ہوتی ہے، تو ہم اللہ اللہ فل ماؤتھ سے پڑھتے ہیں. اور جب لفظ جلالہ سے پہلے والے حروف پر کسرہ ہوتا ہے تو ہم للہ للہ آسان سافٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اللہ. ٹھیک ہے، یا اگر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں مثالیں اس کی دوں گی، لیکن اللہ جو ہے اس کے پہلے اگر زبر ہو تو یا دمہ ہو تو اللہ، اس کے پہلے کسرہ ہو تو للہ سافٹ. اچھا، لفظ رب، لفظ رب بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اور یہ لفظ جو ہے رب، یہ کسی انسان کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، کسی چیز کا مالک اور آقا. ٹھیک ہے. اچھا، جب رب کا لفظ جو ہے کسی چیز کے ساتھ، یعنی کہ رب البیت گھر کا مالک، تو وہ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، رب المال مال کا مالک، مال والا. لیکن صرف رب کسی چیز سے ملائے بغیر جب ہم رب کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اس کے معنی کیا میں نے بتائے کہ پرورش کرنے والا، کسی کا مالک، آقا. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، تو عالم کہتے ہیں عالم، عالمین کی جمع ہے عالم. تو عالم کا معنی ہوتا ہے، جیسے دیکھیں انسانوں کا عالم ہے، شیطانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے. یعنی تمام مخلوق جو ہے، جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، تو اس میں کیا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب کا رب. تو رب العالمین کہہ کے تمام کسی کا بھی شرک سے مکمل طور پر ہم نے اس کو خارج کر دیا کہ جب رب ہی سب چیزوں کا عالم ہے، تمام جہانوں کا عالم رب ہی ہے، تو پھر کسی اور کی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الرحمن الرحیم، یہ دو الفاظ ہیں اور دونوں کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، مگر ان کا دونوں کا وزن الگ ہے. ٹھیک ہے، رحمان رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے. اور اس کے وزن میں کیا خصوصیت ہوتی ہے فعلان کے وزن میں، کہ اس میں جوش اور زیادتی ہوتی ہے معنی کی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر غضبان، غضبان غصے سے بھرا ہوا جب کوئی شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غضبان. عطشان شدید پیاسا، پیاس سے اتنی شدید پیاس ہے کہ برداشت نہیں ہو سکی، تو عطشان. تو الرحمن یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ معنی کی شدت ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہوتا ہے رحمان کے. اب رحیم، رحیم جو ہے فاعل کے وزن پہ ہے، اور اس وزن کی کیا خصوصیت ہے کہ اس میں بار بار کام ہونے کی خصوصیت ہوتی ہے، پلس اس میں دوام یعنی کہ ہمیشگی ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں رحیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت ایسی ہے جو بار بار ہوتی ہے. بندہ کئی بار گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس پر رحمت کرتا ہے اپنی. تو رحیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحیم ہے، اور بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، بار بار معاف کر دیتا ہے ہم کو جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں. اور پھر ہمیشگی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی رحیم ہے، کل بھی رحیم ہے، اور
آخرت میں دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ اس میں چونکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا کافی ضروری ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا اور تفصیل بتاتی ہوں کہ علماء جو ہیں اس کے دو طرح سے معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ رحمت عام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عام رحمت مومنوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، اللہ کے فرما برداروں پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا میں فائدے دیتا ہے. اور یہ رحمت عام کہاں ہے؟ دنیا میں ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے ان کی ضروریات زندگی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رحیم اس کے مقابلے میں رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی یہ مومنوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی مومن گناہ کر کے پلٹتا ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پلس آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت رحیم کی صفت ہے یہ دوام ہے، اس میں یہ آخرت میں بھی قائم رہے گی. مومنوں کو اس سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور یہ ابدی رحمت اور ابدی جنت نصیب ہوگی مومنوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ دو اس کا یہ ایک طرح سے اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ رحمان رحمت عام ہے اور یہ دنیا میں مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے، اور رحیم یہ اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے یہ رحیم دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے تو اس نے اپنی جوش رحمت سے مخلوق کو صرف پیدا ہی نہیں فرما دیا. ٹھیک ہے، کہ پیدا کر دیا پھر اس سے غافل ہو گیا کہ رحمت نے جوش مارا، اللہ نے پیدا کر دیا اور اس سے غافل ہو گیا. نہیں، بلکہ اس کی رحیمیت، وہ رحیم بھی ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد بندوں کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے اور بندوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو یہ رحمان اور رحیم ایک صفت کو لانا سے بات پوری بن ہی نہیں رہی تھی کہ ان دونوں کو ساتھ میں لانا ضروری تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نے پیدا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مسلسل تمام مخلوق کی پرورش کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے. تو اور بندہ جب بھی پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پھر اس کی رحمتیں صرف چند روزہ زندگی تک محدود نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے تو ان کو جنت میں بھی ابدی رحمتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو ان دو طرح سے ان دو صفات کی تفصیل کی گئی ہے. اچھا، اب دیکھیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک. تو الدین، لفظ الدین کا قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 مذہب اور شریعت. ٹھیک ہے، مذہب اور شریعت. نمبر 2 ملک کا قانون. نمبر 3 اطاعت. نمبر 4 جزا یعنی کہ بدلہ، نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا. ٹھیک ہے، یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے. مذہب اور شریعت، ملک کا قانون، اطاعت اور جزا، نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا. تو یہ 4 معنی ہوئے. تو یہاں پر مالک یوم الدین میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ یہ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک. تو جزا کے دن کا مالک، سزا اور جزا اور سزا کے دن کا مالک. اور مالک کے معنی ظاہری بات ہے اونر ہوتے ہیں کسی چیز کا جس کو اپنی چیزوں ہماری اس پر پورا کنٹرول ہے، اس کا اونرشپ ہے، تو اس کو مالک کہتے ہیں. اچھا، تو اب آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایاکا، ایاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری، ٹھیک ہے، ایاکا تیری. نعبدو یہ فعل ہے، اور اس کا فعل یعنی کہ ورب، عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایاکا نعبدو، نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اور اس لفظ کے حروف اصلی کیا ہے؟ عین با دال. تو شروع میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے. اور عین با دال عبد، عبد سے ہے یہ لفظ بنا ہوا. اور عبد جیسے آپ لوگ جانتے ہیں عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، تو یہ اسی لفظ سے بنا ہوا ہے عبد. اور اس کی لغت میں کیا معنی ہے کہ اپنے آپ کو انسان بہت حقیر اور بہت ہی زیادہ مسکین ایسا سمجھے، بہت کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب انسان ویسے بھی لفظ غلام، غلام کو دیکھیں کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے. تو اسی طرح عبد، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مالک ہے. تو ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، اتنی حقیر ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ہم وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو عبد نعبدو، تو نعبدو مانی ہم عبادت کرتے ہیں. تو شریعت میں جب ہم عبد کا لفظ کیسے نعبدو، اس لفظ کا معنی شریعت میں کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے ذلت اور انکساری کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے. اور دل میں ہمارے محبت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ جب انسان اس طرح سے کہتا ہے نعبدو اور دل میں محبت بھی ہے، اپنی ذلت اور انکساری بھی ہے، تو نیچرلی کہ اطاعت کا مفہوم بھی لازمی طور پر اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف غلام ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرا آقا کہے گا. تو پھر اطاعت بھی یعنی کہ پیروی کرنا، بات ماننا، جو کہا جائے وہ کرنا، یہ سارے مفہوم بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گویا کیا مطلب ہوا، اگر ہم اس کا مفہوم پر غور کریں اس سینس میں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اظہار کر کے وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے میرا، تو میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا، جس طریقے سے تو چاہے گا میں اس طرح سے زندہ رہوں گا اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو تیری مرضی کے مطابق کروں گا، ٹھیک ہے. تو نعبدو میں لفظی معنی تو حقارت اور انکساری اور عاجزی اور محبت کا اظہار تھا، لیکن اس میں مفہوم کیا آ گیا؟ اطاعت کا بھی آ گیا کہ میں تیرا فرما بردار بنوں گا. ظاہری بات ہے کہ غلام کے پاس تو چوائس ویسے بھی نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مالک کا فرما بردار ہونا ہی ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ جو عبد کا لفظ قرآن میں خود بھی اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. دیکھیں سورہ یاسین میں آیت 60 ہے، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو تم شیطان کی عبادت تابعداری نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہاں پر نعبدو لا تعبدو، تا سے مطلب آیا تم، لا تعبدو نہ تم عبادت کرو. تو یہاں پر عبادت، شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں شیطان کی تابعداری ہے، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو تم. تو یہاں پر عبد کا لفظ کس سے استعمال ہوا ہے؟ تابعداری کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ واضح ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہم تفسیر کریں گے آپ لوگ اس کو زیادہ سمجھیں گے. اب ایاک نعبدو کا پھر کیا مطلب ہوا؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہہ کر بندہ جو ہے اللہ کے اس حق کا اعتراف کرتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ
کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کی بات اس طرح سے مانے کہ اس کی بات کے خلاف کسی اور ہستی کی بات کو نہ مانے. ٹھیک ہے. اب ایک تھوڑا سا میں آپ کو گرامر کے پوائنٹ سے اس بات کو سمجھاتی ہوں کہ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبدو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تیری عبادت کرتے ہیں ہم، چونکہ لفظی معنی ایاک کا مطلب ہے تیری، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر ہم ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تیری ہی، صرف تیری ہی کا مطلب کہاں سے آیا؟ تو دیکھیں عربی زبان میں جب کس جملے میں الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا کے آگے یا پیچھے کر دیتے ہیں تو معنی میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے، بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اور حسر کا مطلب خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے نعبدو ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری کو، ایاکا نعبدو ہو گیا، یہ نعبدو ایاکا سے ایاکا کو لا کر نعبدو سے پہلے رکھ دیا گیا تو پھر معنی میں زور پیدا ہو گیا اور ایک حسر پیدا ہو گیا کہ صرف تیری، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایک بس پوائنٹ تھا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ گرامر سیکھنے پر یہ چیزیں، ان چیزوں کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ ابھی اس پوائنٹ سے تھوڑا سا بتا دوں. ٹھیک ہے، کہ جب الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ بامقصد ایک زور پیدا کرتا ہے بات میں. تو ایاکا نعبدو اصل میں تھا نعبدو ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، پھر ایاکا کو آگے کر دیا گیا. اسی طرح نستعین، ایاکا نستعین، تو نستعین کا روٹ ورڈ ہے، حروف اصلی ہے عین، واو اور نون، اور اس کا مطلب جو لغت میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، خود محنت کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کام میں مشکل آ رہی ہے تو وہ کسی کی مدد مانگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کام کو کرنے میں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عین واو نون سے اس کی یہ لفظ استعمال کرتا ہے. تو ہم جب نستعین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایاکا نستعین کا کیا مطلب ہوا؟ یا اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں تو محنت کر رہا ہوں کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، میں ہر چیز تیری مرضی سے کروں، لیکن مجھے یہ کام بہت مشکل ہے، تو میری مدد کر، میں تیری مدد چاہتا ہوں اس میں. ٹھیک ہے، تو نستعین، ایاکا نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر ایاکا نستعین کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ بندہ جو ہے جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خاص زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کا محتاج ہوتا ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بالکل فرما بردار ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارا نفس جو ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے. جب ہمیں اللہ کی مکمل فرما برداری کرنی ہے، بندہ بن کے یعنی کہ غلام بن کے رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارا نفس اس میں ہمارے اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ دیکھیں انسان کا نفس میں خود غرضی ہوتی ہے، وہ چیزیں وہ چاہتا ہے ہر چیز اس کی مرضی سے ہو. تو ہم کو اپنی مرضی کو اگر اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے. اس وجہ سے بندہ جو ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے. اچھا، پھر جب ہم یہ کہتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے شرک کو بالکل ختم کر دیا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ہماری بندگی بھی اللہ کے لیے اور ہم تمام مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے. تو شرک کی نفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھا، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی.
ٹھیک ہے. تو سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو لفظ ہدایت اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم کو، اہدے کا مطلب ہے ہدایت دے. تو ہدایت، لفظ ہدایت کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا. ٹھیک ہے، ہا دال یا. یہاں پر اہدنا میں یا نظر نہیں آ رہا ہم کو، لیکن یہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ عربی میں حروف یا اور حروف واو جو ہیں ان کو حروف علت کہتے ہیں، اور یہ ان کو حروف علت یعنی کمزور لیٹرز کہتے ہیں. اور بعض اوقات حروف کو کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اور اختصار کے لیے ان کو گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اہد میں یا کو گرا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دالیا. اب اس میں اس کا کیا مطلب ہے اہدنا؟ اہدنا تو ہم پہلی بات یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے. اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت میں 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، راستہ دکھا، نمبر 1 راستہ دکھا، نمبر 2 راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمبر 3 منزل مقصود تک پہنچا. یہ 3 معنی پائے جاتے اہدے میں. ٹھیک ہے، ہدایت میں. تو قرآن میں یہ لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. کہیں راستہ دکھانے کے مطلب میں بھی استعمال ہوا ہے، کبھی توفیق اور منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں بھی ہوا ہے. یعنی تینوں معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور صرف راستہ دکھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ شورا کے آیت نمبر 52 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ جو ہیں لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو سیدھے راستے کی. تو یہاں پر کون سی ہدایت ہے؟ یہاں پر معنی ہے کہ آپ راستہ دکھاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہ پر سورہ القصص میں آیت 56 میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. تو یہاں پر لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے. تو دیکھیں پہلی آیت میں کہا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اب اس میں کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت نہیں دیتے، جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہاں پر کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ دوسری بار یہ جو ہدایت ہے لا تہدی میں، اس میں ہدایت اپنے تینوں معنی کے ساتھ ہے کہ آپ راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو توفیق اور استقامت نہیں دے سکتے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. انبیاء جو ہیں وہ صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں معنی آپ کے سامنے، دونوں معنی میں استعمال ہو گیا یہ اہدے کا لفظ. ٹھیک ہے، اچھا اب سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ نہ صرف دکھا دے بلکہ اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے اور ہمیں منزل مقصود یعنی کہ جنت تک پہنچا دے. تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تینوں چیزیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی ایک عربی گرامر کی خوبی بتاتی ہوں کہ ہمیں جب گرامر آتی ہو تو ہمیں یہ فوراً پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہدایت کس معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے دیکھیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو صراط مستقیم سے پہلے اِلیٰ جو لفظ اِلیٰ آیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے یہ مکمل ہدایت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ راستہ دکھانے کے معنی میں. جبکہ دوسری جگہ آیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہاں پر یہدی کے بعد الا نہیں آیا ہے. تو یہ یہاں پر ہدایت کا لفظ پورے 3 معنی میں آیا ہے کہ راستہ دکھا
اس پر استقامت دے، توفیق عطا کر اور منزل تک پہنچا۔ یہ چیزیں مشکل لگے تو اس کی فکر نہ کریں، میں نے ایسے ہی صرف آپ کو ایک سوچنے کے لیے ایک بات بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اچھا، الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ الصراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، المستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، اور یہ ال جو ہے الصراط میں ال جو لگا ہوا ہے اس کا معنی ہے وہ جو، ٹھیک ہے؟ وہ جو کے معنی میں، تو وہ راستہ جو سیدھا ہے، ٹھیک ہے، مستقیم ہے، تو یہاں پر ال جو ہے تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو دکھایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بندوں کے لیے کھولا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ چل کر دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں جنت پائے گا، ٹھیک ہے؟ آخرت کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی اور دنیا کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، پھر آگے آیا صراط الذین انعمت علیہم، اب اس صراط اس راستے کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر وہ راستہ ایسا ہے جو کہ راستہ یہ کون سا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا مگر جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے بھی نہیں، ہمیں وہ راستہ چاہیے اللہ تعالیٰ جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے، وہ بندے نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ بھی نہیں جو کہ گمراہ ہوئے، بلکہ کون سے بندوں کا راستہ؟ جو انعام یافتہ بندے تھے۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہوتے ہیں؟ اس کی تعریف جو ہے انعامتا نعمت سے ہے، اور نعمت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نعمت کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی شریعت اور ہدایت ہے، تو یہ وہ بندے جن پر انعام ہوا، یعنی کہ جن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور ہدایت ملی اور انہوں نے خوشی سے اس ہدایت کو قبول کیا، کھلے دل سے اس کو قبول کیا، دل و جان سے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزاری اور اپنی تمام محنت اور کوشش اس پر صرف کی کہ وہ اس راستے سے نہ ہٹے، اور اپنی جان مال جو بھی قربان کرنا پڑا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑا، لیکن وہ اس راستے کو انہوں نے سیکریفائز نہیں کیا، اس راستے کو دل و جان سے اس کی نہ صرف قبول کیا بلکہ حفاظت کی اس کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کی۔ تو ان کا انجام کیا تھا؟ سورہ نساء میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور ان کو بہترین انجام ملا، وہ یہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، یعنی کہ انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن لوگوں پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں انعمت علیہم، تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تیرے یہ بندے چلے، تیرے انبیاء چلے، جس پر صدیقین چلے، شہداء چلے اور صالحین چلے، ہمیں ان جیسا انجام نصیب کر۔ تو اب پھر ہم نے اور مزید وضاحت کیا ہم نے کی یہاں پر کہ ان کا نہ راستہ دکھا جن پر تیرا عذاب ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز بہت ہی باریک سی سمجھنے کی ہے کہ انعمت علیہم جب کہا گیا تو کہا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، لیکن مغضوب علیہم یہاں پر جو جن پر غضب ہوا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی ہے غضب کی، ٹھیک ہے؟ ان پر غضب ہوا،
جبکہ نعمت کی جب بات ہوئی تو ان پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. تو یعنی کہ اس سے ہمیں کیا سیکھا؟ دو باتیں سیکھی. ایک تو یہ کہ جب غضب عذاب جو ہے، عذاب کی نسبت جب بندے کو عذاب ملتا ہے، اللہ سزا ملتی ہے، تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتے، اور یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم سزا کی نسبت ڈائریکٹ اللہ سے کریں. ٹھیک ہے، تو جب انعام ہوتا ہے وہ چاہے کتنا بھی نیک بندہ ہو، لیکن اگر اس کو اصل تو ہدایت بھی اللہ کے انعام سے ملتی ہے نا، تو اس وجہ سے نعمت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے انسان کو. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو کمایا ہے، اللہ کی نعمت کو کمایا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انعام جن پر کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اس وجہ سے انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا. ٹھیک ہے، جن پر غضب ہوا. اچھا، اسی طرح اب مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام اور بہت سے علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ یہ یہود ہیں. اس لیے یہودی لوگ ہیں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء ان کے لیے اتارے، اور انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے فرما بردار بن کے نہ رہ سکے، بلکہ انبیاء کو قتل کیا، بہت سے انبیاء کو جھٹلایا، بہت سے انبیاء کو قتل کیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے آپ کو رسول ماننے سے انکار کیا. حالانکہ وہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول آئے گا اللہ کا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، بنی اسرائیل کے بجائے، تو پھر یہ حسد اور بغض میں انہوں نے انکار کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ کی غضب کا نشانہ ہوئے. یعنی کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہ کی، عمل نہ کیا، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اچھا، پھر ولدالین، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. تو گمراہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے خود پورا علم حاصل ہی نہ کیا، بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہی مان لیا اور اندھی تقلید کر دی، دوسرے لوگوں کی اندھی تقلید کی، کبھی صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی. تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ کہ وہ گمراہ ہو گئے. اور اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ یہ نصارہ ہے. اور نصارہ چونکہ دیکھیں نصارہ جو تھے ان کو کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں، کچھ ان کے علماء نے، کچھ یہودی علماء نے ان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین خدا ہیں، فادر، سن اور ہولی گوسٹ. اور جو بعد والے تھے انہوں نے کبھی خود سے اللہ کی کتابوں کو پڑھنے، صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ ان پہلے والوں کی تقلید کرتے رہے. تو اس وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے. تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا کہ نہ ہمیں مغضوب علیہ کا راستہ چاہیے، نہ ہمیں ضالین کا راستہ چاہیے. تو مسلمان بھی آج بہت سے مسلمان آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کا انہیں تعلیم نہیں حاصل کرنی ہوتی ہے، صحیح علم نہیں حاصل کرنا ہوتا، بلکہ وہ صرف اندھی تقلید کرتے رہتے ہیں. جن کو ان کے خواہش کے مطابق کا دین ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو جو بتا دیا گیا وہ بس اسی پر یقین کر کے بس اپنی زندگی بھر چلتے رہتے ہیں. تو وہ پھر وہ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. انسان اس سے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اگر انسان کہے گا کہ میں تو لا علمی میں گمراہ ہو گیا، تو وہ بچے گا نہیں. کیوں کہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں ہی بتا دیا، ہمیں ان سے پناہ مانگنے کی سکھایا کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے لا علمی میں، ان سب سے اللہ ہمیں تو بچا، ہمیں ان کا راستہ دے جو کہ انعام یافتہ ہے
اور انعام یافتہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا علم ملا، اللہ کی ہدایت کا علم ملا اور انہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی جو اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم کو پہنچائی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے والا اللہ بنائے کہ ہم جو ہیں ان پر چل کر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل سکیں اور ہمیں ان جیسا انجام مل سکے انشاءاللہ. تو میں یہاں پر ختم کرتی ہوں. اگلی تفسیر میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے بارے میں جو احکامات آئے ہیں اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے.